أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیونی کے ورنن میں زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کے بارے میں آپ کے خیالات اور ان کے ساتھ سلوک کا ورنن ہو رہا تھا۔ اس بارے میں مزید تاریخ طبری میں یوں بیان ہوا ہے: اسد اور غطفان اور طے قبیلہ طلحہ بن خویلد جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس کے ہاتھ پر اکٹھے ہو گئے، سوائے کچھ وشیش لوگوں کے۔ قبیلہ اسد کے لوگ سمیرہ کے استھان پر اکتر ہوئے۔ سمیرہ قوم ہے عاد کی ایک ویکتی کے نام پر اس استھان کا نام رکھا گیا ہے، اور یہ مکہ کے راستے پر ایک قوم ہے۔ اس علاقے کے ارد گرد کالے رنگ کے پہاڑ ہیں جن کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ فزارہ اور غطفان کے لوگ اپنے خلیفوں کے ساتھ تیوہ کے جنوب میں جمع ہوئے۔ طے اپنے علاقے کی سرحد پر جمع ہوئے۔ سالبہ بن سعد اور مرہ اور ابس میں سے ان کے سمرتھک ربضہ کے استھان ابرک میں جمع ہوئے۔ ربضہ بھی 3 دن کی دوری پر مدینہ کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ ابرک الزبیدہ قبیلہ بنو زبان کی جگہوں میں سے تھی۔ بنو کنانہ کے کچھ لوگ بھی ان سے آ ملے، مگر وہ علاقے ان کے بوجھ نہ اٹھا سکے، اس لیے ان لوگوں کی 2 جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت ابرک میں مقیم رہی اور دوسری ذوالقصہ چلی گئی۔ ذوالقصہ بھی مدینہ سے 40 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے۔ طلحہ نے حبال کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ حبال جو ہیں طلحہ کے بھائی کا بیٹا تھا۔ بہرحال اس پرکار حبال ذوالقصہ والوں کا سردار بن گیا، جہاں اسد اور لیس بیل اور مدلج قبائل میں سے ان کے سمرتھک بھی تھے۔ اوف بن فلان بن سنان ابرک مقام میں موجود مرہ قبیلہ کا سردار مقرر ہوا، اور سالبہ اور ابس قبائل پر حارث بن فلان سردار مقرر ہوا جو بنو سبیح میں سے تھا۔ ان قبیلوں نے اپنے وفد بھیجے جو مدینہ آئے۔ یہ سب جمع ہوئے۔ اس کے بعد ایک وفد بنا کر بھیجا۔ ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا، وہ لوگ جو آئے تھے وہ عمائد دین مدینہ کے ہاں ٹھہرے۔ حضرت عباس کے علاوہ سب نے ان کو اپنے ہاں مہمان بنایا اور ان کو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے کر آئے، اس شرط پر کہ وہ نماز پڑھتے رہیں گے، مذکورہ زکوٰۃ نہ دیں گے۔ حضرت عباس کے علاوہ سب نے ان کو اپنے مہمان بنایا اور ان کو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے کر آئے، اس شرط پر کہ وہ نماز پڑھتے رہیں گے مگر زکوٰۃ نہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کو سچائی پر دೃڑھ کر دیا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، اگر یہ اونٹ باندھنے کی رسی بھی نہ دیں تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ حضرت ابوبکر کا موقف دیکھ کر جب زکوٰۃ کے ورودھیوں کے وفاد مدینہ سے واپس جانے لگے تو اس وقت ان لوگوں کی کیا حالت تھی، اس کا ذکر کرتے ہوئے ایک جیونی لیکھک لکھتے ہیں کہ ان وفود نے جب آپ کا دೃڑھ سنکلپ دیکھا تو مدینہ سے واپس ہو گئے، لیکن مدینہ سے جاتے وقت 2 باتیں ان کے ذہن میں تھیں۔ نمبر ایک یہ کہ زکوٰۃ کے انکار کے سلسلے میں کوئی بات چیت کارگر نہیں، اس سلسلے میں اسلام کا اسپشٹ آدیش ہے اور خلیفہ کی اپنی رائے اور سنکلپ سے پیچھے ہٹنے کی کوئی امید نہیں، خاص کر جب کہ مسلمان دلیل کے اسپشٹ ہونے کے بعد آپ کی رائے سے سہمت ہو چکے ہیں اور حضرت ابوبکر کے سمرتھن کے لیے تتپر ہیں۔ نمبر 2، بزم خویش مسلمانوں کی کمزوری اور
سنکھیا کی کمی کو غنیمت جانتے ہوئے مدینہ پر ایسا زور آور حملہ کیا جائے جس سے اسلامی حکومت گر جائے۔ یہ ان کا وچار تھا، اور اس دین کا خاتمہ ہو جائے اس طرح ہم کریں تو ان کا اپنا وچار یہ تھا کہ اس طرح ہم قبضہ کر لیں گے۔ بہرحال ان لوگوں نے واپس جا کر اپنے قبائل سے کہا کہ اس وقت مدینہ میں بہت کم آدمی ہیں، اور انہیں حملہ کرنے پر پروتساہت کیا گیا، جبکہ دوسری طرف حضرت ابوبکر بھی اچیت نہ تھے۔ انہوں نے اس وفد کے جانے کے بعد مدینہ کے سمست ناکوں پر باقاعدہ پہرے نردھارت کر دیے۔ حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود اس کام پر مقرر کیے گئے۔ ایک روایت میں حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام بھی آتا ہے کہ یہ بھی ناکے پر پہرے کے لیے نردھارت کیے گئے۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر نے تمام اہل مدینہ کو حکم دیا کہ وہ مسجد میں جمع ہوں، اور پھر ان سے فرمایا کہ تمام سرزمین کافر ہو گئی ہے، اور ان لوگوں کے وفود تمہاری قلت تعداد کو دیکھ گئے ہیں، ارتھات ان کی سنکھیا کم تھی اس کو دیکھ گئے ہیں، اور تم لوگ نہیں جانتے کہ وہ دن کے وقت یا رات میں تم پر حملہ آور ہوں گے۔ ان لوگوں کی سب سے قریب جماعت یہاں سے صرف ایک برید کے فاصلے پر ہے، 12 میل کے برابر ہوتا ہے کہ 12 میل کے فاصلے پر ہے، اور کچھ لوگ خواہش رکھتے تھے کہ ہم ان کی شرائط قبول کر لیں گے اور ان سے سندھی کر لیں گے، مگر ہم نے ان کی بات نہ مانی اور ان کی شرائط رد کر دیں، لہٰذا اب مقابلے کے لیے بالکل تیار ہو جاؤ۔ حضرت ابوبکر کا اندازہ بالکل درست نکلا، اور منکرین زکوٰۃ کے وفد کے مدینہ سے واپس جانے کے بعد صرف 3 راتیں گزری تھیں کہ ان لوگوں نے رات ہوتے ہی مدینہ پر حملہ کر دیا۔ اپنے ساتھیوں میں سے ایک جماعت کو وہ ذو حصہ چھوڑ آئے تاکہ وہ بوقت ضرورت سہایتا کر سکیں۔ ذو حصہ فزارہ کے پانیوں میں سے ایک ہے، اور یہ ربضہ اور نخل کے درمیان ہے۔ بہرحال یہ حملہ کرنے والے رات کے وقت مدینہ کے ناکوں پر پہنچے۔ وہاں پہلے سے جنگجو نردھارت تھے، ان کے پیچھے کچھ اور لوگ تھے جو بلندی پر چڑھ رہے تھے۔ پہرے داروں نے ان لوگوں کو دشمن کے آکرمن سے آگاہ کیا، اور حضرت ابوبکر کو دشمن کے آنے کی اطلاع دینے کے لیے آدمی دوڑائے۔ حضرت ابوبکر نے یہ سندیش بھجوایا کہ سب اپنی اپنی جگہ پر جمے رہیں، جس پر تمام فوج نے ایسا کیا۔ پھر حضرت ابوبکر مسجد میں موجود مسلمانوں کو لے کر اونٹوں پر سوار ہو کر ان کی طرف روانہ ہوئے، اور دشمن پسپا ہو گیا، ارتھات دشمن ہار گیا۔ مسلمانوں نے اپنے اونٹوں پر ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ وہ ذو حصہ جا پہنچے۔ حملہ آوروں کی سہایتا والا گروہ چمڑے کی مشکیزوں میں ہوا بھر کر اور ان میں رسیاں باندھ کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلا، اور انہوں نے ان مشکیزوں کو اپنے پیروں سے چوٹ لگا کر اونٹوں کے سامنے لٹکا دیا، اور چونکہ اونٹ اس سے سب سے زیادہ بدکتا ہے، لڑکتی ہوئی چیز آ رہی ہے، مشکیزیں اس لیے مسلمانوں کے تمام اونٹ ان سے اس طرح بدک کر بھاگے کہ وہ مسلمانوں سے جو ان پر سوار تھے کسی طرح بھی سنبھل نہ سکے، یہاں تک کہ وہ مدینہ پہنچ گئے۔ البتہ اس سے مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ ہوا، اور نہ ان کے ہاتھ کوئی چیز آئی۔ مسلمانوں کی اس پردرشت روپ سے پراجیہ سے دشمنوں کو یہ گمان ہوا کہ مسلمان کمزور ہیں، ان میں مقابلہ کی طاقت نہیں ہے۔ اس مورختہ میں انہوں نے اپنے ان ساتھیوں کو جو ذوالقصہ میں ٹھہرے تھے اس واقعے کی اطلاع دی۔ وہ اس خبر پر بھروسہ کر کے اس جماعت کے پاس آ گئے، مگر ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کچھ اور ہی فیصلہ کیا ہے، جس کو وہ بہرحال نافذ کر کے چھوڑے گا۔ رات بھر حضرت ابوبکر اپنی فوج کی تیاری میں مصروف رہے، اور سب کو تیار کر کے رات کے پچھلے پہر پوری فوج کو ترتیب دے کر پیدل روانہ ہوئے۔ نعمان بن مکرن میمنہ پر، عبداللہ بن مکرن میسرہ پر، اور سویدن بن مکرن فوج کے پچھلے حصہ پر نگران تھے۔ ان کے ساتھ کچھ سوار بھی تھے۔ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی تھی کہ مسلمان اور منکرین زکوٰۃ ایک ہی میدان میں تھے۔ مسلمانوں کی کوئی آہٹ اور بھنک بھی نہ ان کو مل سکی کہ مسلمانوں نے ان کو تلوار کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا۔ پھر رات کے پچھلے پہر میں لڑائی ہوئی۔ آفتاب کی کرن نے ابھی آکاش پر اپنے پرکاش کو روشن نہیں کیا تھا کہ منکرین پراجت ہو کر بھاگ گئے۔ پھر لکھا ہے کہ مسلمانوں نے ان کے تمام جانوروں پر قبضہ کر لیا۔ اس واقعے میں ہبال مارا گیا۔ حضرت ابوبکر نے ان لوگوں کا پیچھا کیا یہاں تک کہ ذوالقصہ پہنچ کر ٹھہرے۔ یہ پہلی فتح تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی۔ حضرت ابوبکر نے نعمان بن مکرن کو کچھ لوگوں کے ساتھ وہیں نردھارت کر دیا اور خود مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ یہ تاریخ طبری کا حوالہ ہے۔ اس جنگ کو غزوہ بدر سے مشابہ دیتے ہوئے ایک لیکھک لکھتے ہیں کہ اس موقع پر ابوبکر نے ایمان اور یقین، دृढ़تا اور مضبوطی اور ساودھانی اور دوردرشتا کا پردرشن کیا ہے۔ اس سے مسلمانوں کے دل میں عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی یاد تازہ ہو گئی۔ ابوبکر کے عہد کی یہ پہلی لڑائی بڑی حد تک جنگ بدر سے سمانتا رکھتی ہے۔ جنگ بدر کے روز مسلمان صرف 313 کی چھوٹی سی سنکھیا میں تھے، جبکہ مشرکین مکہ کی سنکھیا 1000 سے ادھک تھی۔ اس موقع پر بھی جو یہ حضرت ابوبکر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا مخالفین سے جنگ کا،
اس موقع پر بھی مسلمانوں کی سنکھیا بہت تھوڑی تھی۔ اس کے بالمقابل ابس، زیبان اور غطفان کے قبائل بھاری جمعیت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر فتح عطا فرمائی۔ اس موقع پر ابو بکر اور آپ کے ساتھیوں نے ایمان کامل کا ثبوت دیا اور دشمن پر فتح حاصل کی۔ جس طرح جنگ بدر بھوشیہ میں ہونے والے پریناموں کی پاتر تھی، اسی طرح اس جنگ میں بھی مسلمانوں کی فتح نے اسلام کے بھوشیہ پر گہرا اثر ڈالا۔ بنو زیبان اور بنو ابس نے اس پراجے کے کارن کرودھت ہو کر اپنے یہاں موجود مسلمانوں پر اچانک حملہ کر کے ان کو نہایت بے دردی سے طرح طرح کے عذاب دے کر شہید کر ڈالا۔ یہ بدلہ لیا انہوں نے جو نہتے مسلمان ان کے علاقوں میں رہتے تھے، ان کو مار دیا، شہید کر دیا، اور ان کے انوکرن میں دوسرے قبائل نے بھی ایسا ہی کیا۔ ان اتیاچاروں کی سوچنا پر حضرت ابو بکر نے قسم کھائی کہ وہ مشرکین کو خوب اچھی طرح قتل کریں گے اور ہر قبیلے میں سے جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا انہیں اس کے بدلے میں قتل کریں گے۔ حضرت ابو بکر کی اگوائی اور مارگدرشن میں منکرین زکوٰۃ کے حملوں کا راستہ بند ہوتے ہی شیش، کمزور اور اسمنجس میں پڑے قبائل ایک کے بعد ایک اپنی زکوٰۃ لے کر مدینہ کی طرف آنے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا کمزور قبائل نے کہ جو طاقتور قبائل ہیں ان کا بھی یہ حال ہو گیا ہے، تو جنہوں نے زکوٰۃ روکی ہوئی تھی وہ زکوٰۃ لے کر مدینہ آنے لگے۔ کوئی قبیلہ رات کے پہلے حصے میں زکوٰۃ لے کر آنے لگا، اور کوئی رات کے درمیانی حصے میں، اور کوئی رات کے آخری حصے میں۔ جب یہ لوگ مدینہ میں آتے تو ہر جمعیت کے آنے کے موقع پر لوگ کہتے کہ یہ ڈرانے والے معلوم ہوتے ہیں، یعنی کوئی بری خبر لانے والے۔ مگر حضرت ابو بکر نے ہر موقع پر یہ کہا کہ یہ خوشخبری دینے والے ہیں، حمایت کے لیے آئے ہیں، نقصان کے لیے نہیں۔ چنانچہ جب باقاعدہ طور پر یہ معلوم ہوا کہ یہ جماعتیں حمایت اسلام کے لیے ارتھات اسلام کی سہایتا کے لیے اسلام کے سمرتھن میں آئی ہیں اور زکوٰۃ کے اموال لے کر آنے والی جماعتیں ہیں، تو مسلمانوں نے حضرت ابو بکر سے کہا، آپ بڑے مبارک آدمی ہیں، آپ ہمیشہ سے بشارت پر چلے آئے ہیں۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر نے یہ بھی فرمایا کہ بری خبر اور برے ارادے سے آنے والے تیز تیز چلتے ہیں، جبکہ خوشخبری لانے والے قافلے آرام اور اطمینان سے چلتے ہیں۔ میں ان کی رفتار سے اندازہ کر لیتا تھا۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف کامیابی کے بعد زکوٰۃ کی وصولیوں کے متعلق تاریخ طبری میں ہے کہ اس زمانے میں اس قدر صدقات مدینہ میں موصول ہوئے جو مسلمانوں کی ضرورت سے بچ گئے۔ انہی فتوحات اور بشارتوں کے دوران حضرت اسامہ کا لشکر بھی کامیابی و کامرانی کے ساتھ مدینہ واپس لوٹ آیا۔ حضرت اسامہ کے واپس آنے کے بعد ابو بکر نے ان کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے سنان زمری کو اپنے نائب مقرر کیا اور ان سے اور ان کی فوج سے کہا کہ ترنت تم بھی آرام کر لو اور اپنی سواری کے جانوروں کو بھی دم لینے دو، اور خود ابو بکر لوگوں کے ساتھ سوار ہو کر ذوالقصہ روانہ ہوئے۔ مگر مسلمانوں نے حضرت ابو بکر سے عرض کی کہ اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے خدا کا واسطہ دے کر درخواست کرتے ہیں کہ آپ خود اس مہم پر نہ جائیں، کیونکہ خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی کشٹ پہنچ گیا تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ آپ کسی اور کو اس کام کے لیے بھیج دیں تاکہ اگر اس کو کوئی معاملہ پیش آ جائے تو آپ کسی دوسرے کو اس کی جگہ مقرر کر سکیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، اور میں آپ لوگوں کی غمخواری اپنی جان سے کروں گا۔ پھر اہل ربضہ پر حملے کے بارے میں لکھا ہے، حضرت ابو بکر سب انتظام کر کے ذو حصہ اور ذوالقصہ چلے گئے۔ ذوالقصہ مدینہ سے 40 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے۔ نعمان، عبداللہ اور سوید اپنی اپنی جگہ تھے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے ابرک کے مقام پر اہل ربضہ کو جا لیا۔ شدید جنگ ہوئی۔ انتتہ اللہ نے حارث اور اوف کو پراجت کیا جو مرہ ثعلبہ اور ابس قبائل کے سردار تھے، اور فتیحہ زندگی جو مرہ ثعلبہ اور ابس قبائل کے سردار تھے، اور فتیحہ زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت ابو بکر نے چند دنوں تک ابرک میں قیام کیا اور آپ نے ابرک کی سرزمین کو مسلمانوں کے گھوڑوں کی چراگاہ بنا دیا۔ اس جنگ میں شکست کھا کر بنو ابس اور بنو زیبان طلیحہ سے جا ملے، جو سمیرہ سے چل کر اس وقت بزاخہ پر پہنچ کر ٹھہرا ہوا تھا۔ بزاخہ بھی بنو اسد کے چشمہ کا نام ہے۔ یہاں طلیحہ اسدی کے ساتھ حضرت ابو بکر کے عہد میں عظیم معرکہ ہوا تھا۔ پھر ایک لیکھک پراجت کیے گئے قبیلوں کے روش کے متعلق لکھتا ہے کہ ابس، زیبان، غطفان، بنی بکر اور مدینہ کے قریب بسنے والے دوسرے باغی قبیلوں کے لیے اچت تھا کہ وہ اپنی ہٹ دھرمی اور بغاوت سے رک جاتے، حضرت ابو بکر کے پورن آگیا پالن اور ارکان اسلام کے انوپالن کا اقرار کرتے اور مسلمانوں سے مل کر مرتدین کے خلاف نبرد آزما ہو جاتے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی تھا اور واقعات بھی اسی کا سمرتھن کرتے تھے۔ ابو بکر کے دوارا ان کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ روم کی سرحدوں پر سفلتا کی پراپتی کے کارن اہل مدینہ کا روب قائم ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کی قوت و طاقت بڑھ چکی تھی اور اب وہ اس کمزوری کے عالم میں نہ تھے جو جنگ بدر اور ابتدائی غزوات کے
ایام میں ان پر طاری تھی۔ اب مکہ بھی ان کے ساتھ تھا اور طائف بھی، اور دونوں شہروں کی سیادت اور سارے عرب پر مسلم تھے۔ ان کی شہروں کی سیادت سارے عرب پر مسلم تھی۔ پھر خود ان قبائل کے درمیان ایسے مسلمان ادھکتا سے تھے جنہیں باغی کسی صورت ساتھ نہ ملا سکتے تھے، اور اس طرح ان کی پوزیشن اتنت کمزور ہو گئی تھی مسلمانوں کی شترتا میں۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی شترتا نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی تھیں، اور سود و زیاں کا احساس دلوں سے جاتا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے وطنوں کو چھوڑ دیا اور قبیلہ بنی اسد کے نبوت کے جھوٹے دعوے دار طلحہ بن خویلد سے جا ملے۔ جو مسلمان ان کے درمیان موجود تھے وہ انہیں ان کے ارادوں سے باز نہ رکھ سکے۔ ان لوگوں کے پہنچ جانے سے طلحہ اور مسلمہ کی قوت اور طاقت میں اضافہ ہو گیا، اور یمن میں بغاوت کے شعلے زور و شور سے بھڑکنے لگے۔ بہرحال یہ سدیو سمرن رہنا چاہیے کہ ان لوگوں نے بغاوت کی تھی اور جنگ کی تھی۔ کیول کسی دعوے پر یا کسی کے دعوے پر یہ جنگ نہیں ہوئی تھی، بغاوت کا بدلہ لیا جا رہا تھا، اور جو جنگ تھی اس کا اتر دیا جا رہا تھا جنگ سے۔ منکرین زکوٰۃ پر فتح پانے اور حضرت ابوبکر کی شجاعت اور عزم کا ذکر کرتے ہوئے عبید اللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ان کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کے بعد ہم اس تھان پر کھڑے تھے کہ یدی اللہ ابوبکر صدیق کے مادھیم سے ہماری سہایتا نہ فرماتا تو ہلاکت یقینی تھی۔ ہم سب مسلمانوں کی پورن سہمتی سے یہ وچار تھا کہ ہم زکوٰۃ کے اونٹوں کی خاطر دوسروں سے جنگ نہیں کریں گے اور اللہ کی عبادت میں ویست ہو جائیں گے یہاں تک کہ ہمیں پورن سفلتا پراپت ہو جائے۔ لیکن ابوبکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ سے لڑنے کا جو ارادہ کر لیا، انہوں نے منکرین کے سامنے کیول 2 باتیں پرستت کیں، تیسری نہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اپنے لیے اپمان سویکار کر لیں، اور اگر یہ منظور نہیں تو جلاوطنی یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اپنے لیے اپمان سویکار کرنے کا ارتھ یہ تھا کہ وہ اقرار کریں کہ ان کے مقتول دوزخی اور ہمارے جنتی ہیں، وہ ہمیں ہمارے مقتولوں کا خون بہا ادا کریں۔ ہم نے جو مال غنیمت ان سے وصول کیا اس کی واپسی کا مطالبہ نہ کریں، لیکن جو مال انہوں نے ہم سے لیا وہ ہمیں واپس کر دیں۔ اور جلاوطنی کی سزا بھگتنے کا مطلب یہ ہے کہ پراجت ہونے کے بعد اپنے چھیتروں سے نکل جائیں اور دور دراز تھانوں پر جا کر جیون ویتیت کریں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کے بعد جب کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو حضرت ابوبکر ان کے ورودھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سمے اوستھا ایسی نازک تھی کہ حضرت عمر جیسے انسان نے مشورہ دیا کہ ان لوگوں سے نرمی کرنی چاہیے، پرنتو حضرت ابوبکر نے اتر دیا، اس کا پہلے بھی ورنن ہو چکا ہے کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ وہ اس آدیش کو سماپت کر دے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ خدا کی قسم، یدی یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یگ میں اونٹ کا گھٹنا باندھنے کی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے تو میں رسی بھی ان سے لے کر رہوں گا اور اس سمے تک دم نہ لوں گا جب تک وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ یدی تم اس معاملے میں میرا ساتھ نہیں دے سکتے، ساتھیوں کو کہا، اپنے تو نسندے نہ دو، میں اکیلا ہی ان سے مقابلہ کروں گا۔ کس قدر اتباع، حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ کس قدر اتباع رسول ہے کہ اتنت بھیانک پرستتھیوں میں باوجود اس کے کہ بڑے صحابہ لڑائی کے ورودھ مشورے دیتے ہیں، پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیش کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر پرکار کا خطرہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت مسلم موعود نے ایک اور استھان پر لکھا ہے، بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جب فتنہ ارتداد پھیل گیا اور صرف گاؤں میں نماز با جماعت رہ گئی اور لشکر بھی شام کو بھیج دیا گیا تو بھی آپ نے زکوٰۃ دینے والوں کے نام آدیش بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یدی کوئی رسی دیتا تھا اور اب نہیں دیتا تو میں تلوار کے زور سے لوں گا۔ حضرت عمر ایسے جری اور بہادر نے بھی رائے دی کہ اس وقت مصلحت وقت نہیں کہ زکوٰۃ پر زور دیا جائے، مگر حضرت ابوبکر نے ان کی ایک نہ مانی۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کس قدر ضروری ہے۔ یہ بات جو حضرت مسلم موعود نے بیان فرمائی ہے اپنی ایک تقریر کے دوران بیان فرمائی تھی جس میں تقویٰ کے مدارج بیان کیے ہیں۔ اس میں بیان فرما رہے تھے کہ کون سے مدارج ہیں تقویٰ کے، کہ زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے، کتنا مہتو ہے، اور تقویٰ پر چلنے والوں کے لیے یہ انواریہ ہے۔ اور آپ نے وہاں یہ بھی فرمایا تھا کہ احمدیوں کو بھی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کتنی ضروری ہے اور اس کا باقاعدہ اہتمام ہونا چاہیے۔ پھر ایک جگہ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ ایک بہت اہم سمسیا زکوٰۃ کا ہے۔ پھر ایک جگہ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں
کہ ایک بہت اہم مسئلہ زکوٰۃ کا ہے، زکوٰۃ کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے، لیکن لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں۔ خدا تعالیٰ نے نماز کے بعد اس کا آدیش دیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں زکوٰۃ نہ دینے والوں سے وہی سلوک کروں گا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے مرد غلام بنا لوں گا اور ان کی عورتیں لونڈیاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسا ابتدا آیا کہ عرب کے 3 شہر مکہ، مدینہ اور ایک اور شہر کے علاوہ سب علاقہ عرب کا مرتد ہو گیا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ اچھا، جو لوگ زکوٰۃ کے انکاری ہیں ان سے صلح کر لیں، پہلے دوسرے مرتدین سے جنگ ہو جائے تو رفتہ رفتہ ان کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اول تو ضرورت یہی ہے کہ جھوٹے مدعیان نبوت کا قلعہ کما کیا جائے، ارتھات ان کو سماپت کیا جائے، کیونکہ ان کا فتنہ سخت ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا، یدی لوگ بکری کا بچہ اونٹ کی گھٹنا باندھنے کی رسی کے برابر بھی زکوٰۃ کے مال میں سے ادا نہ کریں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے تھے، تو میں ان سے جنگ کروں گا، اور اگر تم لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ اور جنگل کے درندے بھی مرتدین کے ساتھ مل کر حملہ کریں گے تو میں ان سے اکیلا لڑوں گا۔ یہ بھی خلافت کی برکات میں سے ہے کہ شریعت کو قائم کرنے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش کرتا ہے خلیفہ وقت۔ حضرت مسلم ماؤد ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ایک اور اعتراض کرتے ہیں لوگ، مگر خدا تعالیٰ نے اس کا جواب بھی 1300 سال پہلے ہی دے دیا ہے۔ کہتے ہیں لوگ اعتراض کرنے والے کہ شاورہم فی الامر، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، خلافت کہاں سے نکل آئی؟ خلافت کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے، لیکن یہ لوگ یاد رکھیں کہ حضرت ابوبکر پر جب زکوٰۃ کے متعلق اعتراض ہوا تو وہ بھی اسی رنگ کا تھا کہ خذ من اموالہم صدقہ، کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے۔ یہ 2 حکم، ہاں یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے، اب وہ رہے نہیں اور کسی کو حق نہیں کہ وہ صدقات وصول کرے۔ جسے لینے کا حکم تھا وہ فوت ہو گیا۔ حضرت ابوبکر نے یہی جواب دیا کہ اب میں مخاطب ہوں، یعنی حضرت ابوبکر اب سمبودت ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، شریعت تو قائم ہے، اس لیے اب خلیفہ وقت سمبودت ہے۔ اور حضرت مسلم ماؤد نے فرمایا جب بھاشن فرما رہے تھے کہ اسی کا نام، اسی کا ہم آہنگ ہو کر اپنے معترض کو میں کہتا ہوں کہ اب میں سمبودت ہوں۔ حضرت مسلم ماؤد فرماتے ہیں کہ یدی اس سمے یہ اتر سچا تھا اور ضرور سچا تھا جو حضرت ابوبکر نے اتر دیا، تو یہ بھی درست ہے جو میں کہتا ہوں کہ آج میں سمبودت ہوں، اور یہی اصول ہمیشہ خلافت کے ساتھ رہے گا، یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں یدی تمہارا آروپ درست ہو تو اس پر قرآن مجید سے بہت سے آدیشوں کو نکال دینے پڑیں گے، اور یہ کھلی ضلالت ہے۔ یہ باتیں آپ اس وقت بیان فرما رہے تھے جب ایک تقریر آپ نے منصب خلافت کے ضمن میں کی۔ پھر ایک اور موقع پر حضرت مسلم ماؤد نے بیان فرمایا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو بہت سے نادان مسلمان مرتد ہو گئے۔ تاریخوں میں آتا ہے کہ صرف 3 جگہیں ایسی رہ گئی تھیں جہاں مسجدوں میں باجماعت نماز ہوتی تھی۔ اسی طرح ملک کے اکثر لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا کیا حق ہے کہ وہ ہم سے زکوٰۃ مانگے۔ جب یہ رو سارے عرب میں پھیل گئی اور حضرت ابوبکر نے ایسے لوگوں پر سختی کرنی چاہیے، تو حضرت عمر اور دوسرے صحابہ بھی حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے، اور جیسا پہلے بھی یہ ورنن ہو چکا ہے، انہوں نے عرض کیا کہ یہ وقت سخت نازک ہے، اس وقت کی ذرا سی غفلت بہت بڑے نقصان کا کارن ہو سکتی ہے، اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ نہ کیا جائے، جو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے۔ حضرت ابوبکر نے اتر دیا کہ تم میں سے جو شخص ڈرتا ہو جو جہاں چاہے جائے، خدا کی قسم یدی تم میں سے ایک ویکتی بھی میرا ساتھ نہ دے تو بھی میں اکیلا دشمن کا مقابلہ کروں گا، اور دشمن مدینہ کے اندر گھس آئے اور میرے عزیزوں اور رشتہ داروں اور دوستوں کو قتل کر دے اور عورتوں کی لاشیں مدینہ کی گلیوں میں کتے گھسیٹتے پھریں، تب بھی میں ان سے جنگ کروں گا، اور اس سمے تک نہیں رکوں گا جب تک یہ لوگ اونٹ کا گھٹنا باندھنے کی وہ رسی بھی جو پہلے زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے نہ دینے لگ جائیں۔ چنانچہ انہوں نے یعنی حضرت ابوبکر نے دشمن کی شرارت کا دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا، اور آخر سفل ہوئے، صرف اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کام میں نے ہی کرنا ہے۔ اسی لیے انہوں نے مشورہ دینے والے صحابہ کو کہہ دیا کہ تم میں سے کوئی شخص میرا ساتھ دے یا نہ دے، میں اکیلا دشمن کا مقابلہ کروں گا، یہاں تک کہ میری جان خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جائے۔ بس جس قوم کے اندر یہ عزم پیدا ہو جائے، آپ فرماتے ہیں حضرت مسلم ماؤد کے جس قوم کے اندر یہ عزم پیدا ہو جائے وہ ہر میدان میں جی جاتی ہے، اور دشمن کبھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، اور یہی قومی ترقی کا راز ہے جسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ پھر ایک اور موقع پر حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب زکوٰۃ کے مسئلے کے متبھید کے کارن عرب کے ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے اور مسلمہ مدینہ پر حملہ آور ہوا، تو حضرت ابوبکر کو جو اس وقت
خلیفہ تھے، اطلاع پہنچی کہ مسلمہ 1,00,000 کی فوج لے کر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اس وقت کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر کو یہ مشورہ دیا کہ چونکہ اس وقت ہم ایک نازک دور میں سے گزر رہے ہیں اور زکوٰۃ کے مسئلہ پر اختلاف کی وجہ سے لوگ ارتداد کا اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور ادھر مسلمہ ایک بہت بھاری فوج کے ساتھ حملہ آور ہو رہا ہے، اس لیے ان پرستتھیوں کو درشٹیگت رکھتے ہوئے یہی ٹھیک معلوم ہوتا ہے کہ آپ زکوٰۃ کا مطالبہ سر دست نہ کریں اور ان لوگوں سے صلح کر لیں۔ حضرت ابوبکر نے ان خدشات کی ذرا بھی پرواہ نہ کی اور نہ پرواہ کرتے ہوئے ان مشورہ دینے والوں سے کہا کہ کیا تم مجھے وہ بات منوانا چاہتے ہو جو خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیشوں کے اسپشٹ ورودھ ہے؟ زکوٰۃ کا آدیش خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اس لیے میرا کرتویہ ہے کہ میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیشوں کی سرکشا کے لیے پرتیک سمبھو پریاس کروں۔ صحابہ نے پھر کہا کہ پرستتھیوں کی مانگ یہی ہے کہ صلح کر لی جائے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، یدی آپ نہیں لڑنا چاہتے اور دشمن کے مقابلہ کی تاب نہیں لا سکتے، آپ لوگ جائیں اور اپنے گھروں میں جا کر بیٹھیں۔ خدا کی قسم میں دشمن سے اس وقت تک اکیلے لڑوں گا جب تک وہ اونٹ کے گھٹنے باندھنے کی رسی بھی اگر زکوٰۃ میں دینی تھی اسے ادا نہیں کرتے، اور جب تک میں ان لوگوں کی زکوٰۃ دینے کا قائل نہ کر لوں گا ان سے بھی کبھی صلح نہ کروں گا۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں، اتح واستوک ایمان کی یہی علامت ہوا کرتی ہے، اور بس یہی ایمان ہے۔ اگر ہم میں ہوگا تو ہم دنیا میں اسلام کا حقیقی پیغام پہنچا سکیں گے اور کامیاب انشاءاللہ ہوں گے۔ پھر ایک جگہ حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے قبائل نے بغاوت کر دی اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ بھی یہی دلیل دیتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو زکوٰۃ لینے کا اختیار ہی نہیں دیا۔ اتح وہ فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارتھات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے اموال کا کچھ بھاگ بطور زکوٰۃ لے۔ یہ کہیں ذکر نہیں کہ کسی اور کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زکوٰۃ لینے کا اختیار ہے، مگر مسلمانوں نے ان کی اس دلیل کو تسلیم نہ کیا، حالانکہ وہاں خصوصیت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مخاطب کیا گیا ہے۔ بہرحال جو لوگ اس وقت مرتد ہوئے ان کی بڑی دلیل یہی تھی کہ زکوٰۃ لینے کا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا، کسی اور کو نہیں، اور اس کی وجہ یہی دھوکہ تھا کہ نظام سے تعلق رکھنے والے احکام ہمیشہ کے لیے قابل عمل نہیں، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ احکام مخصوص تھے۔ مگر آپ فرماتے ہیں کہ یہ خیال بالکل غلط ہے، اور اصل حقیقت یہی ہے کہ جس طرح نماز روزہ کے احکام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ختم نہیں ہو گئے، اسی طرح قومی یا ملکی نظام سے تعلق رکھنے والے آدیش بھی آپ کی وفات کے ساتھ سماپت نہیں ہو گئے، اور نماز با جماعت کی طرح جو ایک اجتماعی عبادت ہے، ان احکام کے متعلق بھی ضروری ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں میں آپ کے نائبین کے ذریعہ ان پر عمل ہوتا رہے۔ پھر ایک موقع پر حضرت مسلم موعود نے یہ بھی فرمایا ہے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، تو اس وقت سارا عرب مرتد ہو گیا سوائے مکہ اور مدینہ کے، اور ایک چھوٹے سے قصبہ کے تمام لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے صدقہ لے، کسی اور کو یہ ادھیکار نہیں کہ ہم سے زکوٰۃ وصول کرے۔ اتح سارا عرب مرتد ہو گیا اور وہ لڑائی کے لیے چل پڑا، کیول مرتد نہیں ہو گیا بلکہ لڑائی کے لیے چل پڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گو اسلام کمزور تھا، مگر قبائل عرب متفرق طور پر حملہ کرتے تھے، کبھی ایک گروہ نے حملہ کر دیا اور کبھی دوسرے نے۔ جب غزوہ احزاب کے موقع پر کفار کے لشکر نے اجتماعی رنگ میں مسلمانوں پر حملہ کیا تو اس وقت تک اسلام بہت کچھ طاقت پکڑ چکا تھا، گو ابھی اتنی زیادہ طاقت حاصل نہیں ہوئی تھی کہ انہیں آئندہ کے لیے کسی حملے کا ڈر ہی نہ رہتا۔ اس کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کرنے کے لیے گئے تو اس وقت عرب کے بعض قبائل بھی آپ کی سہایتا کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس پرکار خدا نے تدریجی طور پر دشمنوں میں جوش پیدا کیا تاکہ وہ اتنا زور نہ پکڑ لیں کہ سب ملک پر چھا جائیں، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دم تمام عرب مرتد ہو گیا، صرف مکہ اور مدینہ اور ایک چھوٹا سا قصبہ رہ گئے، باقی تمام چھیتروں کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور وہ لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ صرف زکوٰۃ کا انکار نہیں بلکہ لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ بعض جگہ تو ان کے پاس 1,00,000 کا بھی لشکر تھا، مگر ادھر صرف 10,000 کا ایک لشکر تھا، اور وہ بھی شام کو جا رہا تھا، اور یہ وہ لشکر تھا جسے اپنی وفات کے قریب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی علاقہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا تھا اور اسامہ کو اس کا افسر مقرر کیا تھا۔ باقی لوگ جو رہ گئے تھے وہ یا تو کمزور اور بڈھے تھے اور یا پھر گنتی کے کچھ نوجوان تھے۔ یہ پرستتیاں دیکھ کر صحابہ نے سوچا کہ یدی ایسی بغاوت کے سمے اسامہ کا لشکر بھی روانہ ہو گیا تو مدینہ کی سرکشا کا کوئی سامان نہیں ہو سکے گا۔ اتح بڑے صحابہ کا یہ وفد
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیوا میں اپستھت ہوا۔ پہلے بھی ورنن ہو چکا ہے اور عرض کیا کہ کچھ سمے کے لیے اس لشکر کو روک لیا جائے، جب بغاوت فروغ ہو جائے تو پھر بے شک اسے بھیج دیا جائے، مگر اس سمے اس کا بھیجنا خطرے سے خالی نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اتنت کرودھت ہو کر فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو قحافہ کا بیٹا سب سے پہلا کام یہ کرے کہ جس لشکر کو روانہ کرنے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدیش دیا تھا اسے روک لے؟ تو بہرحال آپ نے کہا یہ تو روانہ ہوگا، اور میں اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا جس کو روانہ کرنے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدیش فرمایا تھا۔ اگر تم دشمن کی فوجوں سے ڈرتے ہو تو بے شک میرا ساتھ چھوڑ دو، میں اکیلا سمجھ دشمنوں کا مقابلہ کروں گا۔ یہ آپ نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ یعبدوننی لا یشرکون ابی شیئا کی صداقت کا بڑا ثبوت ہے، یعنی یہ میری عبادت کریں گے مومن اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ارتھات خلافت پہ قائم ہونے والے یا خلافت کے ساتھ رہنے والے، اور یہ وہ حالت ہے جو خلافت کے نظام کے ساتھ جاری ہے اور جاری رہے گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا سوال زکوٰۃ کا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اگر آپ لشکر نہیں روک سکتے تو صرف اتنا کر لیجئے کہ ان لوگوں سے عارضی صلح کر لیں اور انہیں کہہ دیں کہ ہم اس سال تم سے زکوٰۃ نہیں لیں گے، اور اس دوران میں ان کا جوش ٹھنڈا ہو جائے گا اور متبھید کے مٹنے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں بات مانی جائے گی۔ اس پر صحابہ نے کہا کہ اگر جیش اسامہ بھی چلا گیا اور ان لوگوں سے عارضی صلح بھی نہ کی گئی تو پھر دشمن کا کون مقابلہ کرے گا؟ مدینہ میں تو یہ بوڑھے اور کمزور لوگ ہیں اور یہ صرف چند نوجوان ہیں، وہ بھلا لاکھوں کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اتر دیا، اے دوستو، اگر تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ابو بکر اکیلا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوگا۔ یہ دعویٰ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دعویٰ اس ویکتی کا ہے جسے فنون جنگ سے کچھ زیادہ واقفیت نہیں تھی اور جس کے متعلق عام طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ دل کا کمزور ہے۔ پھر یہ جرت، یہ دلیری، یہ یقین اور یہ وشواس اس میں کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اسی بات سے یہ یقین پیدا ہوا کہ حضرت ابوبکر نے سمجھ لیا تھا کہ میں خلافت کے مقام پر خدا تعالیٰ کی طرف سے کھڑا ہوا ہوں اور مجھ پر ہی تمام کام کی ذمہ داری ہے، اتہ یہ میرا کرتویہ ہے کہ میں مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوں۔ کامیابی دینا نہ دینا خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اگر وہ کامیابی دینا چاہے گا تو آپ دے دے گا، اور اگر نہیں دینا چاہے گا تو سارے لشکر مل کر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابوبکر کے فیصلے کے کیسے زبردست نتائج پیدا ہوئے، اس بارے میں بھی حضرت مسلم موعود نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر نے صحابہ کے خلاف مرضی حضرت اسامہ بن زید کو لشکر سمیت موتا کی طرف روانہ کر دیا۔ چنانچہ 40 دن بعد یہ مہم اپنا کام پورا کر کے فاتحانہ شان سے مدینہ واپس آئی اور خدا کے نصرت اور فتح کو ناظر ہوتے سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پھر اس مہم کے بعد حضرت ابوبکر جھوٹے مدعیان کے اپدرو کی اور متوجہ ہوئے اور اس فتنہ کی ایسی سرکوبی کی کہ اسے کچل کر رکھ دیا، اور یہ فتنہ بالکل ملیا میٹ ہو گیا۔ بعد ازاں یہی حال مرتدین کا اور صحابہ کے بار بھی حضرت ابوبکر سے اختلاف کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ جو لوگ توحید اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں اور صرف زکوٰۃ دینے کے منکر ہیں ان پر کس طرح سے تلوار اٹھائی جا سکتی ہے؟ لیکن حضرت ابوبکر نے نہایت جرأت اور دلیری سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ اگر آج زکوٰۃ نہ دینے کی اجازت دے دی تو آہستہ آہستہ لوگ نماز روزے کو بھی چھوڑ بیٹھیں گے اور اسلام محض نام کا رہ جائے گا۔ اتہ ایسے حالات میں حضرت ابوبکر نے منکرین زکوٰۃ کا مقابلہ کیا اور انجام یہی تھا کہ اس میدان میں بھی آپ کو فتح اور نصرت حاصل ہوئی اور تمام بگڑے ہوئے لوگ صدمارگ کی اور لوٹ آئے۔ ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ جیسا کہ میں ہمیشہ تحریک کر رہا ہوں، آج کل دنیا کے حالات کے لیے دعائیں کرتے رہیں، ان میں کمی نہ کریں۔ خاص طور پر یہ دعا کریں کہ دنیا اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننے لگ جائے، یہی ایک حل ہے دنیا کو تباہی سے بچانے کا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے۔ میں ایک مرحوم کا بھی ورنن کرنا چاہتا ہوں، جنازہ پڑھاؤں گا جمعہ کے بعد۔ یہ مکرم و محترم مولانا مبارک نذیر صاحب ہیں، جو جامعہ کینیڈا کے پرنسپل بھی رہے ہوئے ہیں اور مبلغ انچارج کینیڈا بھی رہے ہوئے ہیں۔ 8 مارچ کو ان کی وفات ہوئی تھی 87 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے، بڑے بے نفس، متوکل اللہ، دعا گو، قناعت پسند انسان تھے، بڑے درویش صفت تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے ہمیشہ حقیقی بزرگ دیکھنے کا احساس پیدا ہوتا تھا۔ ان کے خاندانی تعارف کے بارے میں بیان کر دوں کہ ان کے آپ سلسلہ کے کامیاب مبلغ مولانا نذیر احمد علی صاحب اور مکرمہ آمنہ بیگم صاحبہ کے دوسرے صاحبزادے تھے۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا حضرت بابو فقیر علی صاحب کے ذریعے سے ہوا تھا، جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی
اور بعد میں وہ قادیان میں پہلے اسٹیشن ماسٹر مقرر ہوئے تھے۔ قادیان میں ان کے دادا کا مکان بھی تھا جو فقیر منزل کے نام سے معروف تھا۔ مولانا مبارک نذیر صاحب کے والد حضرت مولانا نذیر احمد علی صاحب کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے مطابق 1929 عیسوی میں پہلے گھانا خدمت کی توفیق ملی اور بعد ازاں ان کا تقرر سیرالیون میں ہوا۔ 1943 عیسوی میں ان کے والد حضرت مولانا نذیر احمد علی صاحب سیرالیون واپس جا رہے تھے تو مبارک نذیر صاحب بھی اپنے والد اور اپنی والدہ کے ساتھ سیرالیون کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس سفر کے دوران ایک ایمان افروز واقعہ بھی ہوا اور مولانا مبارک نذیر صاحب اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ سفر 3 ماہ کا تھا بحری جہاز کے ذریعے سے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک نذیر صاحب کی عمر 11 سال کی تھی۔ دوران سفر ان کی طبیعت خراب ہوئی اور بیماری کے آثار ایسے ظاہر ہوئے کہ لگتا تھا کہ اب جان نہیں بچے گی۔ بحری جہاز کا سفر تھا، جیسا کہ میں نے کہا، تو جہاز پر چڑھنے لگے یا جہاز بدلایا اس وقت چڑھنے لگے، یہ سفر سے پہلے کی بات ہے۔ بہرحال جہاز پر چڑھنے سے پہلے یہ بیمار ہو چکے تھے اور جہاز کی انتظامیہ نے ان کی حالت کو دیکھ کر ان کے والد صاحب سے کہا کہ آپ کا بیٹا ادھمرا ہے، یہ تو لگ بھگ سماپت ہوا ہے، اگر دوران سفر ہی فوت ہو گیا تو ہمارے پاس تو جہاز میں لاش کو رکھنے کے لیے کوئی سرد خانہ نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے آپ کے بچے کی وجہ سے۔ مولانا صاحب نے اصرار کیا کہ مجھے خلیفۃ المسیح ثانی کا حکم ہے اور میں نے بہرحال ہر حال میں اس جہاز پر سوار ہونا ہے۔ پھر جہاز کی انتظامیہ نے اس شرط پر انہیں جہاز پر چڑھنے کی اجازت دے دی کہ وہ یہ لکھ کر دیں کہ اگر ان کا بیٹا دوران سفر مر گیا تو اس کی لاش کو سمندر میں پھینکنے کی اجازت ہوگی۔ جب یہ شرط کیپٹن نے کہی جہاز کے، تو مبارک نذیر صاحب کی والدہ رونے لگیں، سکتے میں آ گئیں اور مولانا نذیر علی صاحب سے کہنے لگیں کہ یہ بیٹا ہے ہمارا ہے، کسی اور جہاز پر لے جائیں گے۔ مولانا نذیر احمد صاحب نے اپنی بیوی کو تسلی دی کہ میں ایک مبلغ ہوں جسے حضرت صاحب نے ایک ذمہ داری دے کر بھیجا ہے، مجھے کیا معلوم کہ کب دوسرا جہاز ملے، تم تسلی رکھو۔ بیوی کو کہا تم تسلی رکھو، مبارک کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے جہاز کے کپتان سے پر یقین لہجے میں کہا کہاں دستخط کرنے ہیں، لاؤ کاغذ۔ اور پھر اسے کہا کیپٹن کو کہ اگر یہ مر گیا تو اسے سمندر میں پھینک دینا، لیکن ساتھ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ وہ توکل تھا جو آپ کے والد کو خدا تعالیٰ کی ذات پر تھا کہ میں ایک واقف زندگی ہوں، اس کے دین کی اشاعت کے لیے نکلا ہوں، خدا تعالیٰ ضرور میری مدد اور میرے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ 11 سالہ بچہ نہ صرف زندہ رہا بلکہ اس نے 87 سال عمر پائی اور اسلام اور احمدیت کی خدمت کی توفیق بھی ملی۔ اپنے آبا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی وقف بھی کی، اس کی سعادت بھی پائی اور خدمت دین کے میدان میں خود بھی توکل علی اللہ کی اعلیٰ مثالیں قائم کیں۔ ان کی تعلیم، انہوں نے گریجویشن کرنے کے بعد ان کو سرکاری محکمے میں اچھی نوکری بھی مل گئی تھی، جہاں کچھ عرصہ انہوں نے کام کیا۔ پھر حضرت مسلم موعود کی تحریک پر الفضل میں یہ اعلان پڑھا کہ وقف کریں، عارضی وقف چاہے کریں تو اپنے کام سے استعفیٰ دے کر اپنے آپ کو عارضی وقف کے لیے پیش کیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی خدمت میں اور حضرت خلیفہ ثانی کے ارشاد کی روشنی میں 1963 میں پہلی دفعہ وقف عارضی کے لیے سیرالیون چلے گئے، جہاں ایک لمبا عرصہ آپ کے والد حضرت مولانا نذیر علی صاحب کو بھی خدمت کی توفیق مل چکی تھی اور ان کی قبر بھی یہیں تھی، وہیں دفن ہوئے۔ مولوی نذیر علی صاحب سیرالیون پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنے والد کی قبر پر حاضر ہوئے۔ اس وقت موصوف نے اپنے والد کے وہ الفاظ یاد کیے جو مکرم مولانا نذیر علی صاحب نے 26 نومبر 1945 عیسوی کو اپنی ایک روح پرور تقریر میں کہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آج ہم خدا تعالیٰ کے لیے جہاد کرنے اور اسلام کو مغربی افریقہ میں پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں۔ موت فوت انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے تو آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا کا کام دور دراز حصہ ہے، دنیا کا کوئی دور دراز حصہ ہے جہاں تھوڑی سی زمین، آپ لوگ یہ سمجھیں کہ دنیا کا کوئی دور دراز حصہ ہے جہاں تھوڑی سی زمین احمدیت کی ملکیت ہے۔ احمدی نوجوانوں کا فرض ہے کہ اس وقت اس تک پہنچیں اور اس مقصد کو پورا کریں جس کی خاطر اس زمین پر ہم نے قبروں کی شکل میں قبضہ کیا ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تھوڑی سی زمین ہے احمدیت کی جہاں ایک احمدی مبلغ کی قبر ہے اور اس قبر کی وجہ سے اس زمین پر اس کا قبضہ ہے۔ بس ہماری قبروں کی طرف سے یہی مطالبہ ہوگا کہ اپنے بچوں کو ایسے رنگ میں ٹریننگ دیں کہ جس مقصد کے لیے ہماری جانیں صرف ہوئیں اسے وہ پورا کریں۔ چنانچہ اپنے والد بزرگوار کی وصیت کو پورا کرتے ہوئے مولانا مبارک نذیر صاحب وہاں پہنچے اور اپنے والد کی قبر پر حاضر ہو کر کہا کہ لبیک میں حاضر ہوں اور آپ کی پکار کا جواب دینے کے لیے آیا ہوں۔ سیرالیون کے مختلف مقامات میں آپ کو خدمت کی توفیق ملی۔ اس کے بعد خلیفۃ المسیح الرابع کے ارشاد پر 1985 میں پاکستان واپس آ گئے۔ 1985 میں جب واپس آئے افریقہ سے تو پھر حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کی سیوا میں انہوں نے عارضی کی بجائے استھائی زندگی وقف کرنے کی درخواست دی، جسے حضور نے سویکار فرمایا، اور پھر یہ 1988 عیسوی میں ان کو بطور مبلغ کینیڈا بھجوایا گیا، جہاں یہ وبھن چھیتروں پر
مبلغ کے طور پر خدمت سر انجام دیتے رہے۔ 2003 میں جب یہ فیصلہ ہوا کہ جامعہ کینیڈا کھولا جائے، جس کی منظوری حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے دے دی تھی اور پرنسپل کے طور پر ان کی تقرری بھی کی تھی، لیکن جامعہ کھلا نہیں تھا لیکن جامعہ کھلا نہیں تھا ان کی زندگی تک، جو بعد میں پھر میرے وقت میں کھلا، اور وہی ان کو پھر میں نے بھی اسی کی توسیع کر دی جو حضرت خلیفۃ الرابع نے ان کو مقرر کیا تھا، پرنسپل یہی رہیں گے۔ بہرحال یہ پہلے پرنسپل تھے جامعہ احمدیہ کینیڈا کے، پھر 2009 تک انہوں نے جامعہ میں خدمت کی توفیق بطور پرنسپل، 2010 میں مشنری انچارج کینیڈا کی خدمت پر ان کو میں نے مقرر کیا، اور 2018 تک ان کو پھر بھرپور خدمت کی توفیق ملی۔ کل عرصہ خدمت ان کا 59 سال پر محیط ہے۔ عارضی وقف بھی جو ان کا تھا وہ بھی مستقل وقف ہی تھا۔ اسی طرح مولانا صاحب کو بطور مرکزی نمائندہ کئی جلسوں اور پروگراموں میں شرکت کی توفیق ملی، اور ان کی تقریریں اپنے اور غیر بہت پسند کیا کرتے تھے۔ بہت اثر کرنے والی تقریریں ہوا کرتی تھیں، ایک سننے والوں کو بالکل اپنی طرف کھینچ لیا کرتے تھے۔ 2016 میں ان کو میری نمائندگی میں نور ہسپتال کا سنگِ بنیاد رکھنے کی بھی توفیق ملی۔ پھر ان کے تبلیغی مضامین بھی شائع ہوئے تھے، نیشنل نیوز کینیڈا کے اور ٹورنٹو سٹار اور آٹو سٹیزن جیسے اخبارات میں شائع ہوتے تھے۔ مولانا مبارک نذیر صاحب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب تجلیات الہیہ اور فتح اسلام کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کی توفیق ملی۔ پھر گلف کرائسس جو حضرت خلیفۃ الرابع کی تھی، اس کا بھی ترجمہ کیا انہوں نے۔ ان کے لواحقین میں ان کی اہلیہ امت الحفیظ نذیر صاحبہ اور 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ یہ بہت سی خصوصیات کے حامل تھے اور ایک مثالی واقف زندگی تھے، اور مربیان کے لیے خاص طور پر ایک نمونہ تھے۔ ان کی زندگی دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی ایک عملی تصویر تھی۔ ہمیشہ جماعت کی خدمت کی اور خلیفہ وقت کے اطاعت کو اپنا نصب العین بنایا، اپنا ادیش بنایا۔ جیسا کہ میں نے کہا، بھاشن کی کلا میں بھی مہارت رکھتے تھے اور اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں بڑے قادر الکلام تھے۔ بہت پربھاوت بھاشن ہوا کرتے تھے۔ ان کی اہلیہ لکھتی ہیں کہ امت الحفیظ صاحبہ کے ساری زندگی بہت نیکی اور تقویٰ کے ساتھ انہوں نے بسر کی۔ جماعت کے ایک ایک پیسے کا درد رکھتے تھے اور اپنی زندگی نہایت سادگی سے گزاری۔ سیرا لیون چھوڑنے کے بعد بھی وہاں سے بہت سے غربا کی مدد مستقل طور پر خاموشی سے کرتے۔ کہتی ہیں، میں اس بات کی گواہ ہوں کہ وہ بہترین وقف زندگی کے ساتھ ساتھ بہترین خاوند اور نہایت شفیق باپ بھی تھے۔ ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہے کہ جماعت مجھ پر اتنا خرچ کر رہی ہے تو میں کس طرح فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ اکثر اس بات کو بھی دہراتے تھے کہ میں خلیفہ وقت کی ناراضگی کی کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کے بچوں کے بھی تاثرات ہیں۔ اکثر یہی لکھا ہے ساروں نے کہ والد صاحب کا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر بڑا پکا ایمان تھا، خلافت کی اطاعت اور نظام جماعت میں پر پختہ یقین تھا، پھر اللہ تعالیٰ پر محبت، زیادہ توکل تھا۔ اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چھوڑے گا اور ہمیشہ میری مدد کو آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کا سلوک بھی ان سے یہی تھا۔ باری تحریکات میں بھی جہاں بھی جاتے، یہ ان کو بعد میں جب مشنری انچارج تھے اس وقت بھی امیر صاحب جہاں بھی بھیجتے تھے، یا اس کے علاوہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جب ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے، کبھی کبھی ان سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ جہاں بھی یہ جاتے تھے مالی قربانی کی تحریک کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو اثر ہوتا تھا اس لیے کہ پہلے خود اس میں حصہ ڈالتے تھے، پھر باقی جماعت کو تلقین کرتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی کہتی ہیں، بڑی بیٹی کی خلافت احمدیہ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھنے کا مشورہ دیتے تھے، ہمیشہ ہم میں نظام جماعت کی محبت اور احترام پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم ہمیشہ خلیفۃ المسیح کی ہر ہدایت پر عمل کریں۔ کہتی ہیں کہ شاید ہی کوئی ایسی سبا ہوتی تھی جس میں ان باتوں کی تلقین نہ کرتے۔ پھر پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں جب بھی اکٹھے ہوتے تو ان سب کو پتہ تھا کہ ہمیں بٹھا کر آپ نصیحت کریں گے، اور نصیحت میں ہمیشہ یہ پیغام ہوتا تھا کہ ہمیں دنیاوی مشاغل میں نہیں پڑنا ہے، ہمیں دنیاوی مشاغل میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ اور خلافت سے ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ ہمیں بتاتے تھے کہ جماعت کا کام تو مکمل ہو کر رہے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اگر آپ لوگ جماعت کی خدمت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو اس سے بہتر کام کرنے کے لیے لے آئے گا۔ پھر ان کی چھوٹی بیٹی ایک واقعہ لکھتی ہیں کہ سیرا لیون میں ایک مسجد کی تعمیر کے وقت جب مزدوروں نے تنخواہ کا مطالبہ کیا، تعمیر ہو رہی تھی، پیسے تھوڑے تھے، اس وقت والد صاحب کے پاس دینے کے لیے رقم موجود نہیں تھی۔ تاہم مولانا مبارک نذیر صاحب نے ان سے کہا کہ وہ کل آئیں، ان کو ان کی تنخواہ دے دیں گے، جو اجرت ہے وہ دے دیں گے۔ جب صبح ہوئی اور وہ اپنے گھر سے باہر نکلے، مبارک نذیر صاحب تو دیکھتے ہیں کہ مزدور تو کھڑے ہیں، سامنے انتظار کر رہے ہیں، اور پیسے کا انتظام بھی ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ اس پر انہوں نے مزدوروں سے کہا کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن میں دعا کر رہا ہوں، انتظار کرو تھوڑا سا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد انتظام فرمائے گا۔ اسی دوران کہتے ہیں ایک گاڑی تیزی سے ان کے پاس آئی اور ان کو ایک لفافہ دیا جس میں رقم تھی، اور ان سے کہا کہ کسی شخص نے سنا تھا کہ آپ مسجد بنا رہے ہیں، اس لیے اس نے یہ پیسے بھجوائے ہیں، یہ آپ رکھ لیں۔ اس سے پہلے کہ والد صاحب اسے
اس سے پوچھتے کہ کس نے پیسے دیے ہیں، وہ گاڑی تیزی سے چلی گئی لفافہ دے کے۔ کہتے ہیں ان کو یقین ہو گیا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی ہے۔ اس طرح رقم سے انہوں نے مزدوروں کو رقم ادا کر دی۔ تو یہ تھا ان کا اللہ تعالیٰ پر توکل، اور پھر اللہ تعالیٰ کا سلوک بھی ان سے۔ اس قسم کے توکل اور اللہ تعالیٰ کے ان کے ساتھ سلوک کے بے شمار واقعات ہیں جو لوگوں نے لکھے ہیں، مختلف لوگوں نے، مربیان نے بھی لکھے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، یقیناً وہ ایک عالم باعمل تھے، اور اسی لیے ان کی تقریروں کا لوگوں پر اثر بھی بہت ہوتا تھا، لیکن خلافت کے سامنے عاجزی کی انتہا تھی ان کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی اولاد اور نسل کو ان کے نقش قدم پر چلائے، ان کی دعاؤں کا ان کی اولاد کو وارث بنائے، نسل کو وارث بنائے، اور اللہ تعالیٰ جماعت کو بھی ان جیسے بے لوث خدمت کرنے والے عطا فرماتا رہے۔ خاص طور پر جامعہ کینیڈا کے جو پڑھے ہوئے مربیان ہیں، انہوں نے بہت سے واقعات ہیں کہ ان کے ساتھ کس طرح وہ تربیت کرتے تھے، کس طرح انہوں نے تبلیغ کرنا سکھایا، کس طرح اخلاق سکھائے، کس طرح دین سکھایا۔ بہرحال انہوں نے بہت فیض پایا ان مربیان نے۔ تو یہ صرف ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف واقعات یاد رکھنے کے لیے یا بیان کرنے کے لیے نہ ہوں، بلکہ ان مربیان کو بھی ان چیزوں کا عملی نمونہ بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر